اللہ حضرت نے کہا تھا کہ سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن وہ حضرت جی ساڈے نٹ پیچ ایڈے ڈھلے نے، وہ بھی کسدیاں گھنٹہ لنگ جاتا ہے، بندہ ادھر کدھر آئے۔ اس معاملے میں تو حضرت ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، وہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں۔ تو حضرت یہاں تو یہ حال ہے 10 جگتیں کر کے تو تم سے سبحان اللہ کہلوایا جاتا ہے، تو دیوانوں والی بات کدھر آ گئی؟ اس لیے جب بھی آیا کرو تو یہ میں، یہ این، یہ اونج، اس کو بھول جایا کرو اور دیوانہ وار اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کرو۔ دیکھو نا حضرت، میں احباب کو اکثر اس جانب توجہ دلاتا ہوں، ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے حضرت۔ او بھائی اس نے تو ہمیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ سرکاری پکھا چلے ہے حضرت، سرکاری پکھا چلے آتا حضرت، اے سی کی کوئی لوڑ نہیں، بہترین کول موسم ہے حضرت، نیچے آپ کے لیے کتنے سونے قالین بچے ہیں، لیکن حضرت ذرا ہماری بدبختی دیکھو، ہم پھر بھی ذکر اللہ کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت ایک وہ بھی تو دیوانہ تھا نا جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی احد احد کے نعرے لگایا کرتا تھا۔ اللہ اللہ یا رسول یا رسول حق چاہیے، اللہ یا رسول حق یا میں آپ سب کی محبت کی قدر کرتا۔ اب نعرہ نہ لگائے یار کوئی، وقت پہلے ہی تھوڑا ہے، کیونکہ قبلہ عمران آسی صاحب نے بھی ماشاءاللہ بیان فرمانا ہے، اور کیونکہ 12 بج گئے ہیں، 2 بجے ویسے سحری کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اس لیے جو آدھا گھنٹہ کو 40 منٹ گفتگو ہے بس چپ کر کے سنیں جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہم اللہ جل شانہ نے حضرت ہمیں تو کسی آزمائش میں ڈالا ہی نہیں۔ مساجد میں اے سی لگے ہیں، اگر گرمی ہے تو ٹھنڈا پانی ہے، اگر سردی ہے تو گرم پانی، ہمیں تو اللہ نے کسی آزمائش میں ڈالا نہیں حضرت، ہم پھر بھی کرنے کو تیار نہیں۔ یہ میرے ایک بزرگ ہیں، اللہ جل شانہ ان کو سلامت رکھے، بڑی خوبصورت بات وہ اکثر فرمایا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے بڑے وہ تھے کہ جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور حضرت ایسی یوں ہوا کہ مکھن کھاندے ہیں بھی دند کس دینے حضرت، اب تو مکھن ہے حضرت، اب تو کرم ہی کرم ہے۔ اس لیے جب کبھی اللہ جل شانہ محفل میں آنے کی توفیق عطا کریں، یہ شرم، یہ جھجک، اس کو اتار کے دور پھینک دیا کرو، اور دیوانوں کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کرو۔ دیکھو نا یہاں ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا اشتہار پہ یہ تو نہیں لکھا تھا پہلے مولوی سلیمان بیان کرے گا، پھر حضرت علامہ مولانا آسی صاحب بیان، پھر بعد کبڈی ہونی ہے، وہ یہی تو کبڈی ویکھن آئے ہیں، مولوی نوں تے ایویں سنن ڈے ہیں۔ اور نہیں بھائی آئے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے ہو، پھر شرم کیوں، پھر یہ جھجک کا ہے کی حضرت؟ نہیں حضرت جتنے بندے بیٹھے ہو تم تے چاہیے کان تریڑا پہاڑ ہو سبحان اللہ کہہ کے ایسا حضرت کیف و مستی تاری ہو، یہاں لگ پتا جائے دیوانوں نے ذکر کیا ہے۔ اس لیے یہ چھوڑ دو حضرت، اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں۔ یہ میں پھر اکثر یہ بات سنایا کرتا ہوں، یہ آپ کلوہ روڈ پہ جاؤ نا تو وہاں ایک بڑا مشہور قصبہ ہے چٹی شیخاں، اور وہاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات بھی موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نلانے پاک بھی ہیں، اور بھی کافی تبرکات ہیں، اور ان تبرکات کی برکت کی وجہ سے نا چٹی شیخاں پہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے حضرت، بڑا پڑھا لکھا خطہ ہے، وہ ہیڈ ماسٹر، جنرل، کرنل، ڈی ایس پی، آئی جی لیول تک کے لوگ چٹی شیخاں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبرکات ہے نا اس کی برکت ہے حضرت۔ تو چٹی شیخاں میں حضرت ایک بڑا ملنگ بھی گزرا ہے جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ویسے ہم سے پوچھ لو نا کہ بھائی محلے چ سب تو سیاح کیڑا ہے، تو اسی کہنا حضرت ہم سیانے نہیں ہیں حضرت، ہم نے تو بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا، یہ جو ہم نے سودا کیا ہے یہ گھاٹے کا، اقبال نے کہا نہیں تھا
او کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ او بھائی اس گھڑی کا کاہے کو مان کرنا، یہ کس کے ساتھ جائے گی؟ اس موبائل کا کاہے کو مان کرنا، یہ کس کے ساتھ جائے گا؟ اس واسکٹ پہ کاہے کو اکڑنا، یہ کون ساتھ لے کر جائے گا؟ نہیں حضرت، ہوگا کیا؟ جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ او بھائی اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو کوئی اس کے دھوکے میں نہ آئے، وہ بڑا بے وفا ہے یہ۔ اور میں بچوں کو اکثر سنایا کرتا ہوں، وہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا، آپ کہتے ہیں زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اب دارا پہ گفتگو نہیں میں کروں گا، صرف سکندر پہ تھوڑی سی کروں گا۔ یہ سکندر وہ نوجوان ہے جس نے 21 سال کی عمر میں 15.5 لاکھ مربع میل فتح کیا۔ حضرت تھوڑی زمین نہیں بنتی، اور بھائی گھومنے کے لیے بھی عمر درکار ہے، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر کو زہر دے دیا گیا۔ 5 بر اعظم فتح کرنے والا 21 سالہ نوجوان، سکندر کو زہر دے دیا گیا۔ ارسطو طبیب تھا سکندر کا، اب ارسطو نے بھی دوا پلائی سکندر کو، دوا پلانے کے بعد نا ارسطو نے سکندر کی نبض اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، اور تاریخ لکھتی ہے کہ ارسطو سکندر کی نبض پکڑے کھڑا تھا، 15.5 لاکھ مربع میل کا مالک حضرت، لیکن سکندر کی نبض نے آہستہ آہستہ ڈوبنا شروع کر دیا، اور ارسطو نے کیا دیکھا کہ سکندر کا وجود نیلا پڑ رہا ہے، تو تاریخ لکھتی ہے کہ ارسطو نے سکندر کی کلائی چارپائی پہ رکھ دی، پلنگ پہ، اور سکندر کو مخاطب کر کے کہتا ہے سکندر اب تو چند گھڑیوں کا مہمان ہے، ہاں کوئی بات کرنی ہے تو کر لے۔ لکھا ہے سکندر نے بیٹے کو نہیں بلایا، بیوی کو نہیں بلایا، بھائی کو نہیں بلایا، اپنے وزیر کو بلایا، اور بلا کر اس کو کہتا ہے میں جب مر جاؤں گا نا تو جب مجھے کفن پہناؤ، کیونکہ سکندر عیسائی تھا، تو کہتا کفن پہنا کر مجھے ڈائریکٹ دفنانے کے لیے نہ لے کر جانا، بلکہ کیا کرنا، دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا اور مجھے سارے شہر یونان کا چکر لگوانا۔ وزیر نے سکندر سے پوچھا سکندر وہ کیوں؟ اس نے کہا میں دھوکہ کھا گیا، 15.5 لاکھ مربع میل کا مالک دھوکہ کھا گیا، میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، تم نہ دھوکہ کھانا، دیکھ لو 15.5 لاکھ مربع میل کا فاتح بھی دنیا سے خالی جا رہا ہے۔ اور یہاں پھر تاریخ نے لکھا تھا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یا حضرت جس سے اجی میں مالک ہوں، او بھائی کس نے کہہ دیا تمہیں کہ تم مالک ہو؟ آؤ مجھے ثابت کر کے بتاؤ تم مالک ہو۔ ہم نہیں مالک حضرت، قرآن کریم میں اللہ نے بار بار بندے کو کہا اوے بندے دھوکے میں نہ آنا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ آپ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہو، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم مالک ہو؟ ہاں ہم کیا ہیں؟ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، تو مالی ہیں حضرت، جگہ یہاں رہے گی، کیا ہوگا؟ باہر مالیوں کی پلیٹیں بدلیں گی حضرت۔ میں نے اپنے گھر میں دیکھا، جب مجھے تھوڑی اردو پڑھنی آ گئی نا، 4th 5ویں جماعت میں چلا گیا، تو میرے گھر کے باہر لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین، میرے دادا ابو کا نام، پھر ان کا وصال ہو گیا، تو میری زندگی میں حضرت وہ پلیٹ اتری، اور پھر نئی پلیٹ لگی جس پر میرے والد صاحب کا نام لکھا گیا محمد بوٹا۔ انہیں سمجھ نہیں آئی یار یہ پلیٹ کیوں بدل گئی، جگہ تو دادا ابو کی ہے، پلیٹ کیوں بدلی ہے؟ پھر جب میں نے یہ پڑھا نا پھر سمجھ آئی، او بابا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، جگہ وہاں رہنی ہے، مالیوں کی پلیٹیں بدلتی رہیں گی۔ پتہ نہیں میرے دادا ابو سے پہلے کون مالی تھا، کیونکہ ہم تو مہاجر ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، پتہ نہیں ان سے پہلے کون مالی تھا، اس سے پہلے کون مالی تھا، اس سے پہلے کون مالی تھا۔ جگہ یہاں ہی رہے گی حضرت، کیا ہوگا؟ باہر پلیٹیں بدلیں گی حضرت۔
یہ وہ باغ